السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ابھی جو ویڈیو میں سید مولانا شاکر علی نوری صاحب کی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اس کو ایک لائک کر کے آگے مسلمان بھائیوں تک شیئر ضرور کیجیے گا، سب آپ کی نیت سے۔ پیارے عزیزو، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ہمارے سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن ضرور کریں، جس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے آج کے اس بیان کو، ملتے ہیں ویڈیو کی آخر میں۔ اب آئیے میں کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، یعنی جن کا عقیدہ درست ہے، کہ عقیدے ہی پر بیٹھ کر مت رہ جاؤ، تمہاری ذمہ داری اس کے علاوہ بھی ہے۔ جب تم صاحب ایمان ہو گئے، اپنے آپ کو تم نے مومن کہہ دیا اور ایمان لے آ چکے، تو اب اس ایمان کے ساتھ ساتھ تمہاری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں سب کے سب پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہماری زندگی مکمل اسلام کو عمل کرنے کے سلسلے میں تیار نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے لیے ایزی ہے اور جو چیز ہمیں پسند آتی ہے یا جس کے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں، ہم اسلام کو اتنا فالو کرتے ہیں۔ اور باقی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تقریباً اسلام جو ہے ہماری زندگی کے اندر ظاہر نہیں ہوتا، زندگی سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ کمپلیٹ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے آگے رب نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ ترکیب دیکھ لیجئے، پہلے فرمایا گیا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو۔ جب تم اسلام میں پوری طرح سے داخل نہیں ہوگے تو لا محالہ تم شیطان کی بات مانو گے۔ اب وہ شیطان ہے کون؟ تو قرآن کہتا ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری زندگی قرآن مقدس کی چند آیتوں پر ہی محدود ہو گئی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بس یہی۔ پورا قرآن جو ہے جن احکام کے حوالے سے ہمیں حکم دے رہا ہے، جو احکام بیان کر رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، تو آج سود کو ہم نے الگ الگ شکل کے اندر اپنے معاشرے کے اندر داخل کر دیا، اور جس کو اللہ نے حلال فرمایا تھا اس کی طرف توجہ کم رہ گئی۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، تو سینہ تان کے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ بہت سارے احکام اپنی کتاب کے اندر بیان کر رہا ہے اور اس پر عمل کا حکم دے رہا ہے، لیکن ہماری سچویشن ایسی ہے کہ جو ہمارے لیے ایزی یا من پسند ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کو اپناتے ہیں، اور باقی پورے اسلام کو ہم چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جو ولادت سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک پیش آنے والی ہر چیز کے سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ کسی اور جگہ سے ہمیں کچھ تلاش کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ملنا ہو تو کیسے ملا جائے، بات کرنی ہو تو کیسے بات کی جائے، چلا جائے تو کیسے چلا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے بیہیویئر ہونا چاہیے، ساری چیزوں کی تعلیم ہماری کتاب اللہ عز و جل کی کتاب ہمیں دے رہی ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج کے دور میں زندگی گزارنے کے لیے مسلمان قرآن اور صاحب قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے
آج کا انسان ٹی وی سے، پکچر سے، انٹرنیٹ سے اور دوسری چیزوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، جبکہ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اگر کوئی سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے تو وہ صرف قرآن ہے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ جو کتاب سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی تھی، اسی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ سمجھ میں نہیں آتا، کہاں جائیں؟ قرآن سے تلاش کرو، قرآن سے رہنمائی حاصل کرو، قرآن کے فارمولے پر عمل کرو۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بلکہ ایک خاص بات عرض کر دوں، حضرت کی موجودگی میں کیا عرض کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بے چینی محسوس ہوتی، انسان ہے، انسان کی طبیعت کے اندر کبھی بے قراری اور بے چینی ہوتی ہے، اپنی امت کے درس کے لیے حضور نے کیا دعا فرمائی؟ آج بھی بہت سارے، اب تو ایسی پوزیشن ہے، 12 سال کا لڑکا کہتا ہے میں ڈپریشن میں ہوں، 8 سال کا لڑکا کہتا ہے میں ڈپریشن میں ہوں، طبیعت اکتا رہی ہے، طبیعت بے چین ہے، دل نہیں لگ رہا۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا قرار اور دل کی بہار کسے بنایا؟ سرکار دعا کرتے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، جیسے ہی بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کا دل جو ہے باغ باغ ہو جایا کرتا ہے۔ اور آج اگر دل بے چین ہوا تو چلے گئے پوائنٹ پر جا کر کے وہاں بیٹھے ہیں، حقہ پارلر میں چلے گئے، وہاں جا کر حقے پی رہے ہیں اور دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دل آپ کا اور ہمارا اگر بہل سکتا ہے تو قرآن کے ذریعے بہل سکتا ہے۔ یہ رسول اعظم، اور یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کو جب کوئی مکمل کر لیتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس کتاب کی اختتام پر کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ یہ زمین کے اوپر دل نہیں بہلاتی، یہ کتاب قبر کی وحشت کو بھی دور کر دیتی ہے، قبر کی گھبراہٹ کو بھی دور کر دیتی ہے۔ جس کتاب کی عظمت یہ ہو کہ قبر کی وحشت کو بھی دور کر دے اور دل کی بے چینی کو بھی دور کر دے، آج نہ ہم اس کتاب کو عمل کے لیے اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، نہ اس کتاب کی تلاوت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ نتیجتاً آج پوزیشن یہ ہے، بس کیوں لوگ اسلام سے اسلام کے بارے میں اپنی سوچ غلط رکھ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں۔ لوگوں نے خواجہ کے اسلام کو برا نہیں کہا، غریب نواز کے اسلام کو برا نہیں کہا، داتا صاحب کے اسلام کو برا نہیں کہا، مخدوم ماہمی کے اسلام کو برا نہیں کہا، اس لیے کہ ان کی زندگی سے جو اسلام چھلکتا تھا اسے دیکھ کر دنیا کہتی تھی کہ یہ سچا مذہب ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہم اور آپ ایک انسان ہیں، حضور مفکر اسلام کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، علامہ افتخار صاحب، قاری صاحب، بہت سارے آپ بھی سب موجود ہیں۔ ہمارا وجود اچھا لگ رہا ہے، اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر کسی کی ناک کاٹ دی جائے، آنکھ نکال دی جائے، کان کاٹ دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ وہ دکھنے میں اتنا اچھا تو نہیں لگے گا نا۔ تو جب ایک انسان کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے تو نظر آتے وقت وہ انسان اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے بھی اسلام کے تقریباً قانون کو ختم کر دیا ہے، بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زندگی، کہیں سے اسلام چھلکتا نظر نہیں آتا۔ اگر ہمارا وجود اسلام کے قانون کے مطابق ہوتا، پھر وہ اسلام جب لوگوں کو نظر آتا تو لوگوں کو پسند ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مفکر کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ میں زمین پر ہر جگہ اسلام دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی، ارشاد فرمایا اسلام کو اپنے وجود پر نافذ کر لو، تم جہاں سے گزرو گے تمہیں اسلام ہی اسلام نظر آئے گا۔ بے شک، یقیناً آپ کو ویڈیو ہماری ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ نوٹیفیکیشن
ضرور آن کر لیں، جس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ سے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔